وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون درس نمبر 1565 آیت نمبر 69-70. آج کا موضوع: کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو ماننے سے عملاً انکار کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بل قلوبهم فی غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون. یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے. لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون. آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی. قد كانت آیاتی تتلى علیکم فکنتم على اعقابکم تنکصون. میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے. مستکبرین به سامرا تہجرون. ان سے سرکشی کرتے، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بیہودہ بکواس کرتے تھے. افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین. کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 69. ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا. فہم لہو منکرون، اس لیے وہ ان کے منکر ہو گئے. ام یقولون بہ جنہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون لاحق ہو گیا ہے. بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر تشریف لائے ہیں. وَأَكْثَرَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے. یہ آیات جو ہیں آج کل کے زمانے کے لیے ہیں، ہمارے لیے ہیں. اس میں دیکھیں پہلی بات جو کہی گئی ہے ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ اپنے رسول کو نہیں جانتے؟ تو فہم لہو منکرون، یہ اس لیے اس سے انکار کر رہے ہیں.
سامنے کا مضمون اگر آپ دیکھیں تو متکبرین کا مضمون ہے۔ متکبرین کون ہے؟ ہم ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے مضمون چلا آ رہا ہے متکبرین کا، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون۔ ان کے لیے اعمال ہیں، یعنی ان کے دل جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس کے؟ ہمارے۔ اور ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ وہ قرآن کے علاوہ ہیں، اعمال دون ذلک۔ اور پھر یہ عذاب کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب چیخو نہیں، لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون۔ آج کے مسلمان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو ہم چیخو چلاؤ نہیں، اس حالت میں اگر رہو گے تو ہماری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ آج مسلمانوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ عذاب کے کوڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر برس رہے ہیں۔ یہ قعر ذلت میں ہے، اور اللہ کا نام، کیونکہ یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے رسول سے اس نے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ آج کی جو آیت ہے کہ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ اپنے رسول کو نہیں جانتے؟ اور اس سے انکار کر رہے ہیں، فہم لہو منکرون۔ اب دیکھیں رسول کی جو حیثیت ہے وہ تو ایک یعنی شفیق اور مہربان باپ کی سی ہے، اور نصیحت کرنے والی ہے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ لیکن ان کی نصیحت کا ہم پر الٹا اثر ہو رہا ہے۔ ایسا ہمارا اپنے رسول کے ساتھ سلوک ہے گویا کہ ہم اپنے رسول کو جانتے تک نہیں ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کی تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ رسول پہ جو قرآن نازل ہوا ہے من معن، وہ ہماری سامنے موجود ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہم نہ قرآن کو جانتے ہیں، آج ہمارا طرز عمل ایسا ہے کہ آج ہم نہ اس قرآن کو جانتے ہیں اپنے۔ دیکھیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہماری ایک تو منہ کی زبان ہے اور ایک ہمارے عمل کی زبان ہے، زبان حال۔ زبان قال کی میں بات نہیں کر رہا، اس پہ تو آپ لا الہ کا ورد لگاتے رہتے ہیں، میں مسلمان ہوں اور امتی ہوں اور یہ ہوں وہ ہوں، آپ کے دعوے تو بڑے ہیں، لیکن آپ کا عمل جو ہے اس کے خلاف ہے۔ اپنے عمل سے ایک بات نوٹ کر لیں، ہم نہ اپنے اللہ کو جانتے ہیں کہ وہ ہمارا معبود واحد ہے۔ یوں نہیں لگتا کہ ہم نے اللہ کی توحید کا، اللہ کی الوہیت کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ایسا لگتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے رسول کی رسالت کا اقرار کیا ہے، محمد الرسول اللہ، لگتا ایسا نہیں ہے۔ یہ زبانی دعوے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک زبانی دعویٰ ہے۔ ان کے دونوں حصوں پر ہم عمل نہیں کر رہے، نہ اللہ کو معبود واحد ہم نے مانا ہوا ہے، نہ رسول کی اطاعت کرنے کے لیے آج کا مسلمان افراد کی حیثیت سے اور امت کی حیثیت سے یہ قائل نہیں ہے، نہ اللہ کی اطاعت کا، خدائے واحد کی اطاعت کا وہ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کی اطاعت تو ہے ہی نہیں، سچی بات یہ ہے۔ یہ شرک ورک تو ذرا الگ بات ہے، ہم تو شرک کے قریب بھی نہیں جا رہے۔ میرے الفاظ کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ شرک وہ ہے کہ دو ہستیوں کو آپ ایک جیسا سمجھیں۔ ہم نے تو اللہ کی الوہیت سے، وحدانیت سے ٹوٹلی انکار کیا ہوا ہے۔ آج ہمارا دین جو ہے وہ اپنی خواہشات پر مشتمل ہے، مختلف فرقے ہیں، وہ اپنی اپنی تشریحات کر رہے ہیں، اور پھر مسلمان یہ تو دین اسلام کو جانتا تک نہیں ہے، دین کی حقیقت کو، اللہ کی وحدانیت کو اور رسول کی اطاعت کو یہ نہیں پہچانتا۔ پھر یوم قیامت کا تو یہ صریحاً جھٹلانے والا ہے۔ ایک بات جو سچی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم دین اسلام کو جھٹلانے والے ہیں۔ تو بات بڑی خطرناک ہے، اگر آپ دیکھیں تو بات بڑی خطرناک ہے۔ ہم
دنیا میں بھی اس وقت، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم ذلت اور خواری میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں پر، آج دنیا پر کفر کا غلبہ ہے، جو صریحاً کافر ہیں ان کا غلبہ ہے۔ ہندو سے آپ دیکھ لیں، آپ ڈرتے ہیں، بت پرست قوم سے آپ ڈرتے ہیں، اور پھر آپ ڈرتے ہیں کفر سے۔ کفر ہم پر غالب ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم بھی اس کافرانہ نظام کا ایک حصہ ہیں۔ وہ ذرا یعنی طاقت میں، ظاہری طاقت میں آگے بڑھ گئے تو بس ہم ان کے مغلوب ہیں۔ مومن کا تو آج وجود نہیں ہے من حیث القوم۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ اپنے رسول کو جانتے نہیں ہیں؟ یہ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ ہم رسول کی رسالت کے قائل ہیں، لیکن اپنے لیے نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کس کے لیے قائل ہیں۔ رسول تو آتا ہے انسان کے لیے نجات دہندہ اور ہدایت دینے والا بنا کے بھیجوا ہے، ہادی بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھجوایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ یقیناً ان کو ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ لیکن سیدھا راستہ ہم تو نہیں جانتے۔ صراط مستقیم کی حقیقت کیا ہے، یہ کس کا راستہ ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، یہ کسی بھی سے آپ پوچھیں، آپ کو وہ جواب یا تو لکھا لکھایا دے گا، اور یا وہ حیران ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیا سوال ہے۔ بس صراط مستقیم تو صراط مستقیم ہے، اس میں اور کیا وضاحت ہے۔ سیدھا راستہ سیدھا راستہ ہے ہمارے ذہن میں، یعنی میری اپنی جو فیلنگز ہیں وہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ سوائے اس کے سیدھا راستہ ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ سیدھے راستے کی انتہا کیا ہے، اکثریت کے پاس تو اس کا جواب بھی نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس ہو جواب تو وہ کتابوں سے ہمیں بتا دے گا، یا کسی آپ مدرسے کے پڑھے ہوئے سے پوچھیں تو اگر بہت ہوشیار ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ رب کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کی منزل اللہ ہے، لیکن وہ بھی بس زبان سے کہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ آج سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والے قصے، انہوں نے ہمیں قصے کہانیوں میں مشغول کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر ان کی بات شروع ہوتی ہے قصے کہانی سے۔ قرآن میں دیکھیں، اگر قصے کہانیاں آئی بھی ہیں تو وہ تو عبرت کے لیے ہیں اور شروع سے نہیں بیان ہوئی ہیں۔ اکثر صورتوں میں یعنی ایسا ہے کہ یہ جو واقعات ہیں پیغمبروں کے، یہ بیچ میں آتے ہیں ایک واقعے کی یعنی دلائل دینے کے لیے، ایک یعنی جو مدعا ہوتا ہے اس کی ثبوت کے لیے۔ اکا دکا صورتیں ہیں، سورہ نوح ہے، وہ شروع سے آخر تک نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں، لیکن اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ اس میں تو اگر واقعہ تو ہے لیکن اس میں تو توحید کی دعوت ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو اگر واقعہ ہے تو وہ توحید کا ہے سارا، اور اس کا اپنا ایک مقام ہے صورتوں میں۔ تو بہرحال دیکھیں، ام لم یعرفوا رسولہم، میں اگر اس الفاظ کو آج کے معاشرے پر، آج کے حالات پر فٹ کر رہا ہوں تو یہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ قرآن اگر آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے اور ان حالات کے لیے تو اس وقت تھا، آج مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ رسول کو پہچانتے ہیں اور رسول کے راستے پر ہیں تو میں اپنا جو بیان ہے وہ بدل لیتا ہوں۔
میں کہتا ہوں نہیں، یہ آج کے لیے نہیں ہے، ہم نے تو پہچانا ہوا ہے رسول کو، ہم تو اس سے انکاری نہیں ہے، لیکن آج واقعتاً 100%، 100% ہم اپنے رسول کی شان کو نہ پہچانتے ہیں، نہ پہچاننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی بتا بھی دے تو آپ رسول کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سیدھی سادی بات ہے۔ تو دیکھ لیں، یہ دیکھیں بڑی بھاری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ بل جاءہم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ دیکھیں، ہم جس انداز سے، آپ برا نہ مانیں اور میں جو کہہ رہا ہوں اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں۔ میں مانتا ہوں کہ ہم نے اپنے رسول کے متعلق ایسی بات نہیں کہی ہے کہ اسے جنون ہے، لیکن ہمارا عمل پکار پکار کے یہی بات کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، کسی مجنون کی راہ چرتے مجنون آپ کو جو بات بھی کہہ دے تو آپ اسے تسلیم نہیں کرتے، آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ بہت خطرناک بات ہے۔ اپنے عمل سے ہم اپنے رسول کی بات کو نہیں مان رہے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ تو کھلے کھلے واقعات ہیں سر۔ الراشی والمرتشی کس کی بات ہے؟ الراشی والمرتشی فی النار، یہ تو میرے آقا کی بات ہے، لیکن کیا آج ہم اس بات کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم تو مال حرام کھانے پہ تلے میں۔ ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ دیکھیں، میں تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے سمجھیں قرآن کو، اس کے اگر ایک یعنی الفاظ کا ظاہر فٹ نہیں بیٹھتا آج کے حالات پہ، تو اس کے باطنی معنی پہ آپ غور کریں۔ ام یقولون بہ جنہ، میں اس کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا کیونکہ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہم اپنے رسول کی بات کو نہیں پہچان رہے، نہیں مان کے دے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بل جاءہم بالحق، یہ تو حق بات لے کے آئے ہیں اے مسلمانوں تمہارے پاس، اور اے مسلمانوں وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ لوگ حق کو پسند نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ حق کو پسند کرتے ہیں، ہم تو باطل پرست ہیں، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج کا مسلمان باطل پرست ہے، طاغوت کے پیچھے چلنے والا ہے، طاغوت کا اقرار کرنے والا ہے، جبکہ مسلمان فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، مسلمان کی شان تو یہ ہے، یہ طاغوت سے انکار کرتا ہے اور اللہ پر اس کا ایمان ہوتا ہے۔ آج طاغوت پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اور اللہ پر یقین نہیں ہے۔ میں زور دے کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ پر ایمان کا مطلب اگر ہوتا، مثال کے طور اگر اللہ پہ ہمیں یقین ہوتا کہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ حاکم ہے، تو ہم اس کا حکم مانتے، اس کے رضا کے مطابق زندگی گزارتے، اس کے قرآن کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتے۔ ہماری زندگی تو قرآن کے خلاف ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں؟ ہاں، اللہ کو آپ خالق سماوات والارض مانتے ہیں، اللہ کو آپ آسمان سے بارش برسانے والا مانتے ہیں، تو یہ ماننا تو کافروں کا بھی ہے۔ ابھی آگے مضمون آئے گا، ایسا ماننا تو کافروں کا بھی ہے۔ تو فرق کیا ہوا مجمع اور کافر؟ وہ بھی طاغوت کا
پیروکار ہے اور ہم بھی طاغوت کے پیروکار ہیں. وہ بھی من چاہی زندگی گزار رہے کافر، اور ہم بھی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. اللہ کے سامنے جھکنا، خالص اللہ کی بندگی، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. تو بہرحال دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں تو کلمہ پڑھتا ہوں. کسی خوش فہمی میں نہ پڑھیں کہ میری عبادات مقبول ہوں گی. یہ سب مردود ہیں. واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں کلمہ طیبہ شرط ہے کہ آپ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب سے کام لیں. ہم تو کلمہ طیبہ کے ماننے والے نہیں ہیں. عملی طور پہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، حق کو ناگوار سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں. آج پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اور ملکوں کا تو برا حال ہے. پاکستان جو اسلام کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفتاً دیا ہے، یہ انعام ہے اللہ کا، ابھی بھی ہے، لیکن ہم تو ناشکری کر رہے ہیں. اسلام کا نفاذ، شریعت، دیکھیں اسلام کا نفاذ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سزائیں جو ہیں اسلامی دینے لگے. اسلام کا مومن تو وہ ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، انفرادی اور اجتماعی طور پہ بھی. ہم نہ انفرادی طور پہ سر جھکانا چاہتے ہیں، نہ یعنی قومی طور پہ. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں تو یہ حق برداشت نہیں ہے. لیکن ایک آیت ہے، اس کو ذرا غور کیجئے گا. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا تو آسمان اور زمین میں اور جو کچھ اس میں ہے درم برہم ہو گیا ہوتا. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے تو ان کی نصیحت ان کو پہنچا دی ہے. فہم عن ذکرہم معرضون، تو یہ اب اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو سارے آسمان اور زمین جو کچھ اس میں ہے، یعنی یہ ایک ناممکن بات ہے. حق کون ہے؟ اللہ. تو اللہ کا حکم تو نافذ ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. قانون الہی، یہ بات نوٹ کر لیں، اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے قانون کے تابع ہے. تو اس کائنات میں سکون ہے، اطمینان ہے، فساد نہیں ہے کائنات میں. اور امن، سکون کا ہونا اس کائنات میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایک منتظم ہے، اس میں ایک قانون نافذ کرنے والا ہے، اور یہ کائنات، اور وہ حاکم ہے، اور یہ کائنات اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. کوئی اپنے حد سے آگے نہیں بڑھتا. دیکھیں مثال کے طور پہ سورج ہے، اب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی ہمارے لحاظ سے ایک بہت بڑی قرہ ہے، روشنی، گیسز اس میں چل رہی ہیں، روشنی ہے، پھر اس کا ایک نظام ہے، پھر اس کی ایک رفتار ہے. سورج گھوم رہا ہے اپنے مدار میں، اور لیکن اتنی ایکوریسی ہے کہ آپ نے اس کا ایک کیلنڈر بنا لیا ہے. اب وہ کیلنڈر، شمسی کیلنڈر کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، وہ ایکوریٹ ہے.
4 سال بعد ایک دن جو ہے لیپ ایئر کا آتا ہے، وہ آپ اس میں فروری کے 29 دن ہوتے ہیں، باقی 28 دن ہوتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے، ایک قانون ہے، سیٹ ہے، آپ نے معلوم کر لیا ہے. گرمیاں ہمارے ملک میں گرمیاں جو ہیں عام طور پہ گرمیاں جو ہے یعنی گرمیاں آتی ہیں جون، جولائی، اگست کے مہینے، یہ گرمی کے ہیں. سردی کے مہینے جنوری، فروری وغیرہ جو بھی ہے. تو اس کے یعنی ہم وہ ہیں، یہ ہر چیز جو ہے ایک مقدار میں ہے. غروب آفتاب، سورج کس وقت طلوع ہوگا، کس وقت غروب ہوگا، یہ اس میں آپ 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آتا. آپ نے کیلنڈر سیٹ کر لی. اتنا مطیع ہے یہ اپنے رب کا کہ ایک یعنی پل کی جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ تم نے ادھر ادھر نہیں ہونا. اور لفسدت یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. پھر اسی طرح سارے پانی ہے، اس کے اپنے خواص ہیں، اس کا اپنا قانون ہے، اور وہ اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے، وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، اور اس کے بخارات بن سکتے ہیں. سمندر سے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. سمندر سے اگر آبی بخارات نہ بندے پانی سے، ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ یہ بھاپ بن کے اڑ سکتا ہے، بخارات بن سکتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو آج زمین پر زندگی نہ ہوتی. بارش نہ برستی، قحط ہو جاتا. زمین پر میں بات کر رہا ہوں. بعض علاقوں میں آتا ہے قحط، ایک علاقے میں آ جاتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بارش کا ایک نظام ہے، اور یہ سارا کھیل جو ہے بارش کا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. تو ویسے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، گھوڑے کے سامنے گوشت رکھیں اچھا سے اچھا، وہ اس کو منہ بھی نہیں لگائے گا. اور شیر کے سامنے اگر گھاس رکھیں بالکل خوش ذائقہ اور جس طرح گھوڑے کھاتے ہیں، وہ اس کو سونگھے گا بھی نہیں، کہ گھاس ہے ہٹاؤ. یہ تمام کائنات، اس میں امن ہے، سکون ہے، اور بالکل یہ کائنات جو ہے یہ چل رہی ہے. زمین میں انسان ہے، اس کے لیے قانون جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے یہ اس کو نہیں مانتا. اس کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام بھجوایا ہے، الف سے لے کر یہ تک، آدم علیہ السلام کے لے کر اب تک، تو عام طور پہ انسان اس کو نہیں مانتا، تو پھر زمین میں فساد برپا ہو گیا ہے. اگر ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں تو پھر زمین میں سکون ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا. یہ بڑی میں اللہ کی توفیق سے پتے کی بات بتا رہا ہوں. سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، یہ دنیا بالکل پرسکون ہو جائے گی آپ کے لیے. ہر طرف جو ہے یعنی وہ محاورے کے طور پہ کہتے ہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء. اگر یہ اہل قریہ جو ہے ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کریں، زمین اور آسمان سے میں خزانے ان پہ نازل کروں. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. اللہ تعالیٰ کا فرما رہے استغفروا ثم توبوا الیہ، اپنے رب کی سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، تمہیں زمین میں ایک بہت اچھی زندگی دے گا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت عطا کر دے گا. زمین میں فساد ہے،
بھائی بھائی کا گلا کاٹنے پہ تیار ہے، اور میاں بیوی میں فساد ہے، باپ بیٹے کے خلاف ہے، بیٹا باپ کے خلاف ہے، عام معاشرے میں فساد ہے۔ یہ کیوں کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات ابھی ادھوری ہے، ہمارا وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون۔ یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں، اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے۔ ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم